پاکستان اور آذربائیجان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری معاہدوں کو 1 ماہ میں حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان آذربائیجان بزنس فورم سے خطاب، کہا دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان تعمیری بات چیت ہوئی، تجارت اور دفاعی شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی رنگا رنگ اختتامی تقریب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر بطور مہمان خصوصی شریک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ایونٹ کی میزبانی کر رہی ہیں، نیزہ بازی کا شاندار مظاہرہ۔ اور پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا ہونا دنیا کو بھایا مگر بھارت باز نہ آیا۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے خلاف بھارتی میڈیا کا پھر جھوٹا پروپیگنڈا۔ بھارتی میڈیا نے چیمپئنز ٹرافی کے دوران تھریٹ الرٹ کا جھوٹا واویلا کیا۔ پاکستان کے کسی ادارے نے تھریٹ الرٹ جاری نہیں کیا۔ بھارتی میڈیا کا چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب اور میچز کے دوران خالی اسٹیڈیم کا ڈرامہ بھی ناکام۔ کیوی پلیئر راجن راوندرا کے موبائل فون چوری ہونے کا الزام بھی جھوٹا نکلا۔ وزیر اعظم کا آذربائیجان میں پرتپاک استقبال، صدارتی محل پہنچنے پر شہباز شریف اور آذری صدر غلگیر ہوئے۔ وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ برفباری کے دوران چاق و چوبند فوجی دستے نے شہباز شریف کو سلامی دی۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کی دھن بھی بجائی گئی۔ صدر آذربائیجان اور وزیر اعظم شہباز شریف کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ساحر حسن کی تفتیشی رپورٹ ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ ملزم نے دوران تفتیش بڑے بزنس مین، سیاستدانوں اور دیگر کے نام بتا دیے۔ ساحر حسن نے بتایا منشیات کی آن لائن رقم والد ساجد کے مینیجر کے اکاؤنٹ میں منگواتا تھا۔ ساحر حسن کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزم ارمغان کے گھر سے اسرائیلی رائفل بھی ملی۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کروڑوں روپے مالیت کے ہتھیاروں کے لائسنس تاحال پیش نہ کیے جا سکے۔ انسداد منشیات عدالت نے گرفتار ملزم ارمغان کی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ مقتول مصطفیٰ عامر کے بھی وارنٹ جاری، 27 فروری کو پیش کرنے کا حکم۔ تفتیشی افسر عدالت کو قتل سے متعلق آگاہ کریں گے۔ میرا بیٹا منشیات فروش نہیں تھا، مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ کا کہنا ہے عوام سے اپیل ہے مصطفیٰ کے لیے آواز اٹھائیں۔ وجیہ عامر نے انٹرویو میں کہا ارمغان کے لیے پھانسی بہت چھوٹی سزا ہوگی، ایسا جانور کسی صورت باہر نہیں آنا چاہیے، ملزم رہا ہوا تو زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ کراچی نیٹی جیٹی پل پر تیز رفتار ٹریلر نے مزید 2 افراد کی جان لے لی۔ ٹریلر کی کار رکشہ اور موٹر سائیکل کو ٹکر، کار پل سے نیچے جا گری۔ باپ اور بیٹا جاں بحق، ایک بیٹا زخمی، رکشے میں سوار شخص بھی زخمی ہوا۔ شارع بھٹو اس سال کے آخر تک مکمل کر لیں گے، ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ملک کا بڑا مسئلہ بڑھتی آبادی ہے، اسے کنٹرول کرنا ہوگا۔ کیا سابق وزیر اعظم نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی؟ کیا تحریری جواب میں مذمت کی گئی ہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سیویلینز کے ملٹری ٹرائلز کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران سوالات۔ وکیل نے بتایا بانی PTI نے 9 مئی کی تحریری مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جو ذمہ دار ہیں انہیں سزا دی جائے۔ مذمت کا مطلب یہ نہیں کہ بانی PTI سرکاری موقف تسلیم کرتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے 1971 میں بھی فوجی تنصیبات پر حملے ہو رہے تھے۔ یہاں ایک سیاسی جماعت کسی لیڈر کے گھر، گورنر ہاؤس یا تھانے پر حملہ نہیں کر رہی، فوجی تنصیبات پر ایک ہی وقت میں مختلف شہروں میں حملے ہوئے۔ یہی صورتحال رہی تو انارکی پھیلے گی جو مستقبل کے لیے خطرناک ہوگی۔ ایک کہاوت ہے جس کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہو اسے ہر چیز کیل نظر آتی ہے۔ جسٹس امین الدین نے کہا ملٹری کو پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے یہ اختیار ملا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے کسی قانون کو آئینی تناظر میں پرکھتے ہیں، منفی یا مثبت کی بنیاد پر نہیں۔ رکن جوڈیشل کمیشن اختر حسین نے ایڈوکیٹ مستعفی استعفی چیئرمین جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو بھجوا دیا۔ اختر حسین نے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ ججز سینیارٹی اور تبادلوں پر پاکستان بار کے موقف سے متفق نہیں تھا، اس لیے مستعفی ہونا مناسب سمجھا۔
جوڈیشل کمیشن کے نئے ممبر کے لیے پاکستان بار کونسل نے بدھ کو اجلاس بلا دیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے سینئر وکیل احسن بھون کو نامزد کیے جانے کا امکان ہے. پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں چیف جسٹس نے مجھے بطور اپوزیشن لیڈر ملاقات کی دعوت دی تھی. انہیں بتایا بانی بشرا بی بی اور دیگر قیدیوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی واحد سابق وزیر اعظم ہیں جن کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے. کارکنان کے ساتھ پولیس گردی کی جا رہی ہے. اس طرح ملک نہیں چل سکتا. چیف جسٹس نے ان باتوں کو تسلیم کیا. ججوں نے مشکل حالات میں بھی انصاف کا علم بلند رکھا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا کہنا ہے کہ ججز کی حوصلہ افزائی مسائل کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھوں گا. چیف جسٹس کا ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ. جوڈیشل کمپلیکس میں کرمنل مینجمنٹ سیل کا افتتاح کیا. چیف جسٹس نے سینٹرل جیل میں قیدیوں کی شکایات اور عدالتی امور کا جائزہ بھی لیا. اس کی نسبت جنوری 2025 میں آئی ٹی سیکٹر برآمدات میں 18% اضافہ. اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق جنوری میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات 31 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہیں، جبکہ جنوری 2024 میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات 26.5 کروڑ ڈالر تھی. ٹیکس نیٹ وسیع کیے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں. لیکیجز اور کرپشن ختم کرنی ہے جس سے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملے گا. ٹیکس اصلاحات لا رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان بینکنگ سمٹ سے خطاب. کہا پی آئی اے کو نشکاری کے لیے دوبارہ مارکیٹ میں لائیں گے. حکومت نجی شعبے کی ہر ممکن حوصلہ افزائی کر رہی ہے. برآمدات پر مبنی ترقی کو فروغ دینا ہوگا. برآمدات میں محض ٹیکسٹائل پر انحصار نہیں کرنا، معدنیات کے شعبے میں بھی کافی صلاحیت ہے. بینکنگ سیکٹر نے ٹیکس ادائیگی میں تیل اور گیس سیکٹر کو پیچھے چھوڑ دیا. لاہور سمن آباد میں سابق وزیر میاں اسلم اقبال کے ڈیرے سے لاش ملی ہے. پولیس کا کہنا ہے سی آئی اے پولیس کانسٹیبل ارشد نے ڈیرے کے کوارٹر کو کرائے پر لیا. شبہ ہے کانسٹیبل ارشد نے کوارٹر میں ٹارچر سیل بنا رکھا تھا. ارشد کو تلاش کیا جا رہا ہے. مقتول کی شناخت کے لیے فنگر پرنٹس لیے گئے ہیں. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی راولپنڈی میں بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 237 رنز کا ٹارگٹ دے دیا. کپتان نجم الحسین 77 رنز بنا کر نمایاں رہے. ذاکر حسین نے 45 رنز جوڑے. بریسویل نے 4 شکار کیے. ولیم کی 2 وکٹیں. میچ میں کامیابی پر نیوزی لینڈ کی ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لے گی. کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گی اداکارہ سونیا حسین. وسیم بادامی کریں گے معصومانہ سوالات. باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے. عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان. دیکھیے پروگرام ہر لمحہ پرجوش رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر. اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھا جائے. گورنر کے پی نے صدر اور وزیر اعظم کو خط لکھ دیا. کہا 21 جون 2008 کو وزیر اعظم نے ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ رکھنے کا اعلان کیا تھا. مقصد ملک و قوم کے لیے جان کا نذرانہ دینے پر بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا. عوام کے مطالبے پر درخواست کرتا ہوں متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات جاری کی جائیں. جماعت اسلامی کا رمضان کے بعد بڑی تحریک شروع کرنے کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں شاہراہوں پر دھرنے، گورنر اور وزیر اعلی ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. عوام سے مارچ کرنے کی اپیل کریں گے. حکومت کے پاس مسئلہ حل کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. بجلی اور گیس کے بلوں سے غیر ضروری ٹیکس ختم ہونے چاہیے. کراچی یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام کے دوران پھٹنے والی پانی کی لائن شہریوں کے لیے عذاب بن گئی. حسن اسکوائر سے جیل چرنگی جانے والی سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. ٹینکر گڑھوں میں پھنس گئے. بزنس کارٹلز کی اطلاع دیں اور 2 سے 20 لاکھ روپے تک کا انعام پائیں. مسابقتی کمیشن نے گٹھ جوڑ سے اشیاء اور خدمات کی قیمتیں فکس کرنے والوں کے خلاف عوام سے تعاون مانگ لیا. مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے سپلائرز کا گٹھ جوڑ سے قیمتیں فکس کرنا یا سپلائی کنٹرول کرنا جرم ہے. معلومات دینے والے کا نام خفیہ رکھا جائے گا.
بارش اور برفباری کا نیا اسپیل آج شام ملک میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کے زیر اثر پنجاب، کے پی اور اسلام آباد میں بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ ملک کے شمالی اور پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برفباری ہوگی۔ گلگت بلتستان میں کل سے 2 مارچ تک شدید بارشیں اور برفباری متوقع ہے۔ اے آر وائی نیٹ ورک کے صدر اور سی ای او سلمان اقبال کا دبئی میں وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے اعزاز میں عشائیہ۔ تقریب میں بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا کی شرکت، سابق کپتان وسیم اکرم، سابق چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی سمیت اہم شخصیات اور مہمان بھی عشائیے میں شریک ہوئے۔ سینئر صحافی افضل بٹ ایک بار پھر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر منتخب ہو گئے۔ پی ایف یو جی کے انتخابات کے لیے پولنگ، ارشد انصاری سیکرٹری جنرل بن گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم جنگ بندی معاہدہ سبوتاژ کرنے کے لیے گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ حماس نے اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی رہائی تک اسرائیل سے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ حماس رہنما باسم نعیم کا کہنا ہے کہ معاہدے کے مطابق طے شدہ 620 فلسطینیوں کی آزادی تک مذاکرات نہیں ہوئی۔ پاپ فرانسس کی طبیعت بدستور تشویشناک۔ ویٹیکن کے مطابق پاپ فرانسس کو سانس لینے میں دشواری ہے، جس کی وجہ سے انہیں آکسیجن دی جا رہی ہے۔ پاپ فرانسس مستعفی نہیں ہو رہے، اس بارے میں قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ جرمنی میں جنگ عظیم دوم کے بعد قدامت پسند عام انتخابات جیت گئے۔ چانسلر اولاف شولز نے شکست تسلیم کر لی۔ فریڈرک مرز جرمن چانسلر بننے کی پوزیشن میں آ گئے۔ کہتے ہیں کہ میری ترجیح یورپ کو جلد مضبوط بنانا ہے۔ امریکی صدر نے کنزرویٹو کی کامیابی کو جرمنی کے لیے بہت اچھا دن قرار دے دیا۔ کہا جرمنی کے لوگ حکومتی ایجنڈے سے تنگ آ چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین پر نیوٹرل قرارداد پر آج ووٹنگ ہوگی۔ امریکی مشیر مائک والز کا کہنا ہے یوکرین پالیسی تبدیل کی جا رہی ہے، امداد کی ترجیحات پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ یوکرین کی اسٹریٹجک وسائل کی فروخت سے متعلق ڈیل بھی شامل ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے ایسی کسی ڈیل پر دستخط نہیں کریں گے جس کی ادائیگی 10 نسلوں کو بھگتنا پڑے۔ استعفے کے لیے امن یا نیٹو رکنیت کی شرط رکھتی ہے۔